آیت نمبر 97 تھی سورۃ النحل کی. اکثر دیکھیں ہمیں یہ جو عورت اور مرد کے حقوق پر بات ہو رہی ہوتی ہے کہ اسلام میں مساوی حقوق ہیں کہ نہیں، ہے کہ نہیں عورت تھوڑی سی نیچے ہے. تو ابھی میں کچھ دن پہلے اپنے بیٹے کو بھی اسپیچ پہ تیار کرائی جینڈر ایکوالٹی پہ. تو بات یہ ہے کہ کلچرل انفلوئنس ہم پر ایسا ہے، ہم ایسے کلچر میں رہے ہیں جس میں عورت بہت سپریس رہی ہے اور وہ ہم پر بھی اس کا اثر ہے. ٹھیک ہے، ہندو مسلم بہت عرصے تک اکٹھے رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو دین کے ساتھ کنفائن نہیں کر سکتے. دین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کوئی ایسی چیز کوئی بھی نہیں ہے. عورت اور مرد جو ہیں یہ ایک پوائنٹ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ دے آر ناٹ سملر. ٹھیک ہے، دے آر ایکول بٹ دے آر ناٹ سملر. تو ان کے جو حقوق کی ایکوالٹی ہے نا، جہاں پہ ان کی سملیرٹی نہیں ہے وہاں ایکوالٹی بھی نہیں ہے، لیکن آن دا ہول حقوق ان کے ایکول ہی ہیں. اب جیسے مرد کو اگر وہ ایک پوزیشن سپیریئر ہے، ہاں وہ پڑھ چکے ہیں اپنا ایک درجہ وہ اوپر ہے، قوام بنایا گیا نا انہیں، وہ ایک درجہ اوپر ہے اپنی بیویوں سے. تو بیویوں کو کیا کمپنسیٹ نہیں کیا گیا کہ وہ اپنی اولاد کے لیے 3 درجہ زیادہ کرٹسی کی حقدار ہیں، وہ 3 درجہ اوپر ہیں. تو اللہ نے کمپنسیٹ کر دیا ہے. جہاں پہ انہیریٹنس میں ڈبل ملتا ہے بیٹے کو، وہ بیٹی جب شادی کر کے جاتی ہے تو اسے نانفقہ اور مہر نہیں ملتا، شوہر سے ملتا ہے نا. تو وہ ایکوالٹی ہے لیکن سملیرٹی نہیں ہے. آپ کو ہر رشتے میں ایک جیسے حقوق نہیں ملیں گے. یہ ایک خاندان کے سسٹم کو چلانے کے لیے اور سوشل سسٹم کو چلانے کے لیے یہ ضروری تھا. عورت اور مرد دے کمپلیٹ ایچ ادر، دے ڈونٹ کمپیٹ ایچ ادر. ایکول جو ہوتے ہیں نا وہ اکثر کمپیٹ کرتے ہیں، لیکن مین اینڈ وومن دے کمپلیٹ ایچ ادر. بہت سے رشتوں میں، بہن بھائی میں بھی، شوہر اور بیوی میں بھی. شوہر اور بیوی میں وہ ایک درجے اوپر ہوگا تو وہ ایک دوسرے کو کمپلیٹ کریں گے، ورنہ وہ کمپیٹ کریں گے. اگر آپ فیملی سسٹم میں آ جائیں اور اولاد اور ماں باپ کا سارا رشتہ دیکھیں تو اس میں ماں جو ہے وہ 3، کیونکہ سارا دن تو ماں نے اوپر رہنا ہے بچوں کے، وہ تربیت کے لیے ذمہ دار ہے. تو وہ 3 درجے زیادہ کرٹسی کی حقدار ہے، اس نے زیادہ مشقت اٹھائی ہے بچے کی تربیت میں، تو کمپنسیٹ کیا گیا ہے. ہاں ایکوالٹی کدھر ہے؟ یہ جو 97 آئی تھی سورۃ النحل کی، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے عمل کیا نیک صالحہ من ذکر او انثی، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، پس البتہ ہم ضرور زندگی دیں گے اسے زندگی پاکیزہ. جو نیک عمل کرتا ہے اس میں یہاں کوئی جینڈر کا کوئی ڈفرینس نہیں ہے، کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے، کوئی ڈفرینس نہیں ہے. جو بھی مرد ہے یا عورت ہے بس وہ مومن ہو، ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، تو پھر ہم اسے حیاتن طیبہ دیتے ہیں، پاکیزہ زندگی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور بدلے میں دیں گے انہیں اجرہم، اجر ان کا، بھی احسن، بہترین، ما کانوا یعملون، اس کا جو تھے وہ عمل کرتے ان کے عمل کی وجہ سے. عمل کے بعد جو آپ کو اجر ملے گا اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. عمل اگر آپ کا نیک ہے نا تو اجر ایک ہی جیسا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. لیکن ان کا یہ جو سوشل سسٹم کو سیٹ اپ کرنے کے لیے ان میں ڈفرینسز رکھے گئے ہیں، اور وہ ڈفرینسز اس لیے ہیں کیونکہ وہ سملر نہیں ہیں بٹ دے آر ایکول. وی آر دا ون ہو میڈ جینڈر اکوالٹی اے myth. ہم نے اس کو مت بنایا، وہ مت ہے نہیں ہے. جب بات ان کو ریز کرنے کی آئے گی نا وہاں ایکوالٹی ہوگی، وہاں ان دونوں کے ایکول حقوق ہیں. جو بیٹے کو تعلیم دینی ہے وہی بیٹی کو دینی ہے، جو آپ نے بیٹے کو رسپیکٹ دینی ہے وہی بیٹی کو دینی ہے، جو آپ نے ان کے کھانے پینے کپڑوں کا خیال بیٹوں کا رکھنا ہے وہی اپنے بیٹی کا بھی رکھنا ہے، جو آپ نے محبت بیٹے کو دینی ہے وہ بیٹی کو بھی دینی ہے. یہاں پہ ساری چیزیں ایکول ہیں. ان کو اپرچونٹیز گرو کرنے کی ایک جیسی دینی ہے، ان کے انٹلیکٹ کو گرو کرنے کی اپرچونٹیز ایک جیسی دینی ہے، اور رائٹس جو ہیں وہ بھی ایک جیسے ہیں، بس ڈفرینٹ ہے. وہ اس لیے کیونکہ مرد اور عورت ہی ڈفرینٹ ہے، وہ سملر نہیں ہے. بس یہ بات سمجھنے کی ہے. ان کے محبت میں، انہیں محبت دینے میں، پیار دینے میں، انہیں رسپیکٹ دینے میں، ان کو اپرچونٹیز دینے میں، ان کو ایجوکیشن دینے میں، ان کو فیسلٹیز دینے میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اللہ نے نہیں بنایا، جو بناتا ہے وہ انسان بناتا ہے، یا اس معاشرے کا یا اس کلچر کا یا ان لوگوں کا قصور ہے، گروپ آف پیپل کا قصور ہے. اسلام کے ساتھ اس چیز کو کبھی چسپاں نہ کریں، اور نہ ہی کبھی اس کو اون کریں کہ ہاں اسلام میں تھوڑا سا یہ ہے اور ہم تو اسی میں بہتری ہے.
اللہ کے ہر قانون میں بہتری ہے، لیکن عورت کو سپریس نہیں رکھا گیا دین میں. کیا عورت نے کیا کام نہیں کیے؟ جنگوں میں نہیں گئیں، یا تعلیم و تدریس کا کام نہیں کیا، یا وہ کسی عہدے پر کبھی نہیں رہیں. ہر چیز ہوئی ہے. اسلامک ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں. حالانکہ اسلامک ہسٹری میں جو خواتین ہیں ان کو تو اسماء بن یزید انصاریہ صحابیہ تھیں، تو انہوں نے یہ کوشچن کیا تھا نا رسول اللہ سے کہ ہم جہاد پہ مرد چلے جاتے ہیں، انہیں سارا ثواب ملتا ہے، ہم ان کے گھر سنبھالتے ہیں اور سارا ثواب وہ لے جاتے ہیں، تو ہمارے لیے تو یہ ثواب نہیں. تو رسول اللہ نے کہا کہ جو مجاہد کے گھر کی دیکھ بھال کرتا ہے اس کے لیے وہی اجر ہے جو مجاہد کا جہاد میں جا کر ہے. تو اسماء بنت یزید جو تھیں وہ انہیں یہ حدیث ملی، ان سے حدیث ہم تک پہنچی. تو بات یہ ہے، ام سلمہ نے بھی یہ شکایت کی تھی کہ ان کو اس میں بھی دگنا حصہ ہے ان کا، اس میں انہیریٹنس میں، اور جہاد میں بھی وہ جاتے ہیں، ہم گھر پہ رہتے ہیں تو وہ لے گئے. تو پھر قرآن کی آیت اتری تھی کہ بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. تو اس میں کوئی اس کی بات نہیں ہے. بعض جگہوں پہ مرد کو جانے کا کہا ہے جہاد میں، یہ ان کو یہ اپرچونٹی دی ہے. عورت کے لیے گھر میں اپرچونٹیز ہیں. اس کو 3 درجے ویسے ہی مرد سے، باپ سے زیادہ اس کو رتبہ دیا گیا ہے، اس کو وہ والی فضیلت ہے. تو بعض کو بعض پہ فضیلت دی گئی ہے. یہ قرآن کی آیت اس وقت اتر آئی تھی. تو اسماء بنت یزید کو جب یہ انہوں نے آنسر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں جہاد اب تو میرے گھر میں رہنے میں ہی ساری وہ ہے. لیکن جب ضرورت پڑی تو جنگ یرموک میں انہوں نے 9 رومی مارے تھے خیمے کے ڈنڈے سے. کوئی حرام تو نہیں کیا گیا نا. جب ضرورت پڑی تو آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں، فرنٹ لائن پہ کام بھی کر سکتے ہیں. غزوہ احد میں جب اتنے گھمسان کی جنگ تھی، رسول اللہ کی پروٹیکشن مشکل ہو گئی تھی کرنی، صحابی اتنے شہید ہوئے، مصعب بن عمیر چلے گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. تو ام عمارہ نے، جنہیں نصیبہ رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، ام عمارہ ان کی کنیت ہے، تو ام عمارہ نے رسول اللہ کے کی پروٹیکشن کی تھی اور رسول اللہ نے ان کی تعریف بھی کی تھی. تو کہاں پہ کیا رہ گیا جو جہاں ایکوالٹی نہیں اسلام نے دی عورت کو؟ عورت اور مرد ایکول ہیں لیکن سملر نہیں ہے. تو ہر جگہ ایکوالٹی نہیں ہے، لیکن آن دا ہول ایکوالٹی ہے. جزاکم اللہ خیر.